جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ایک سوال بھیجا ہے کہ وضاحت کریں کہ کیا خواتین بھی نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں، کیا نماز جنازہ مسجد کے اندر بھی ہو سکتی ہے جہاں باقی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے، لیکن ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر نے اس طرح کی سختیاں لگائی ہیں، اور لیکن وہ لگائی بھی مختلف روایات یا مختلف فقہا کی آراء کی وجہ سے لگائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو ہے وہ معاملات ذرا ڈفرینٹ تھے۔ آپ جیسے اس روایت سے جو صحیح مسلم کی آپ نے شیئر کی ہے 2253، اس کے اندر بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتی ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی کے دور کا ذکر کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ اس کو رکھ دیں تو ہم بھی اپنے حجروں میں اپنی جگہوں پہ نماز ادا کر لیں گی۔ اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوگی عورتیں بالکل نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں، اور نبی الاسلام کے دور میں بھی کرتی رہی ہیں، اور نبی الاسلام کے دور کے بعد بھی کرتی رہی، صحابہ کے ادوار کے اندر بھی۔ اس سے یہ چیز تو پکی ثابت ہوگی، لیکن جو اختلاف ہے وہ اس کو اس طریقے سے نزع کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں، انہوں نے لازم کر لیا کہ ہم نے مسجد کے اندر ہی جو میت ہے اس کو رکھ کے جہاں پہ بنایا ہوا تھا ممبر اس کے قریب ہی جنازہ رکھ کے تو نماز ادا کرنی ہے۔ اس کی دوسری طرف دیوبندیوں نے یا دیگر جو حضرات ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ممبر سے باہر جو ایک خاص کمرہ بنایا ہوتا ہے، جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ میت کو رکھ کے، جیسے کوئی میت کوئی نجس چیز ہے معاذ اللہ، اس کو مسجد کے اندر نہیں رکھتے، باہر رکھ کے ایک صف باہر بنائی جاتی ہے، باقی اندر بنا دی جاتی ہے، اور یہ شو کیا جاتا ہے جناب مسجد کے اندر تو نہیں پڑھا جا رہا نماز جنازہ، اور اس کی بھی تطبیق کر دی ہم نے، جی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ منع ہے یا ایسا معاملہ۔ تو اس لیے شریعت نے اس حوالے سے کوئی سختی نہیں لگائی، لیکن لوگوں نے اپنے انتظامی امور کے حوالے سے کام کر دیا۔ نبی الاسلام کے دور کے اندر بھی، صحابہ کے دور کے اندر بھی یہ انتظامی امور کے حساب سے چیز تھی کہ جنازے کو رکھنے کی جگہ اور اس طرح کے معاملات، تو یہ صرف وہاں تک تھی، تو اس لیے اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اور اگر کبھی بارش ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو اور مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ کروائی جا سکتی ہے، جو کہ ہمیں بی بی عائشہ کی اس حدیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سختی والا اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف اور صرف نبی الاسلام کے دور، صحابہ کے دور میں مسجد کے حالات کے حساب سے یا لوگوں کی سمجھ لیجیے کنڈیشن کے حساب سے اس طرح کے معاملات ہوئے مختلف حالات کے اندر، یا مختلف احکام اس کی وجہ سے پھر سمجھ لیجیے تدوین ہوئے، لیکن بعد کے لوگوں نے پھر اس کے اوپر اختلافات میں سختی برت لی۔ ایک ایسا گروہ آ گیا، اس نے مسجد میں نماز جنازہ رکھ کے، مسجد کے اندر رکھ کے پڑھنے کو حرام یا پھر ناپسندیدہ قرار دے دیا مختلف روایات کے فہم کی وجہ سے، اور دوسرے نے جو ہے وہ ان کی ضد کے اندر صرف مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا زیادہ لحاظ سے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہی طریقہ ہے اس وقت کرنٹلی کہ جو ہے وہ مسجد کے اندر کچھ ایسی جگہ بنا دی جائے جو نماز جنازہ کے لیے مخصوص ہو، اور وہاں پہ نماز جنازہ کر لی جائے جیسے اکثر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کے اندر بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے خاص حصے کے اندر جو ہے وہ جنازہ رکھا جاتا ہے، باقی صفیں جو ہیں ساری پیچھے رکھ جاتی ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا اس میں معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرا بھی طریقہ، تو اس لیے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے دلائل رکھتے ہیں، تو اس لیے نماز جنازہ مسجد میں کرنا کوئی شرعی لحاظ سے اس کی ہمیں صحابہ سے یا پھر امہات المومنین سے جیسے بی بی عائشہ ہیں ان سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ہم اس کو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو حرام یا ممنوع قرار دے دیں۔ تو اس لیے دونوں طریقے سے جائز اور ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی لوگ مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں نماز جنازہ پڑھ کے جو بہت بڑا ثواب ہے کئی قرات کا وہ ہمیں حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔